بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو مائی ریسپیکٹفل یہ ہمارے شہزادے بھائی کاشف بھائی ہے. میں تو ان کو خوب طریقے سے جانتا ہوں. تو انشاءاللہ ان فرنٹ آف کیمرہ آپ کو بھی انشاءاللہ ان سے کچھ ڈیٹیلز پرووائڈ کریں گے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا نالج حاصل ہو, آپ کو بھی فائدہ ہو. تو کاشف بھائی ان فرنٹ آف آپ اپنی انٹروڈکشن جو ہے نا کرے ویڈیو کے سامنے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد کاشف ہے اور میں ادھر نوشہرہ KPK سے میرا تعلق ہے, جی بھائی کو بالکل. پتہ ہے. جی جی اور میں جو ہے میں نے سٹارٹ لیا تھا لو برڈ کا 2020 میں نے اس کا سٹارٹ لیا تھا لو برڈ کا. اور جی جی اسٹوڈنٹ ہوں, میں پیتھالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی پڑھ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا ہابی بھی جو ہے وہ رن کرتا ہوں, اور اپنا ایز اے بزنس بھی اور ایز اے ہابی بھی میں اس کو ابھی رن کر رہا ہوں, اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ بہت کامیابی ملے گی اس میں انشاءاللہ. تو کاشف بھائی نیکسٹ کویسچن میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ نے لو برڈز کیسے سٹارٹ کیے, کیوں سٹارٹ کیے, اس ہابی میں جو ہے نا آپ کس کے تھرو انٹر ہوئے مطلب. دیکھیے لو برڈ پہلے مجھے لو برڈ کے ساتھ کوئی شوق نہیں تھا, لو برڈ کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھا. بالکل. میں آیا تھا بجریز کی تھرو. بجیز کی. جی جی ہاں, جو بجریز ہوتی ہے آسٹریلین کا نا, بالکل. جو چھوٹے چھوٹے پیرٹ وہ ہوتے والے ہیں. آپ نے پالے تھے. جی ہاں, جی وہ مجھے ایسے تھے کہ میں نے ادھر کوئی گھر میں کوئی پالتا تھا یا کوئی دوست وغیرہ جو ہے وہ پالتے تھے, جی جی تو ان کو دیکھ کے تو مجھے ان کے ساتھ جو ہے شوق پیدا ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ یار ان کو پال لیتے. جی جی تو جب 2020 میں نے جب پہلا پیئر لیا بجریز کا, جی جی تو جی اس کا ایک پیئر جو وہ میں نے لیا, تو وہاں سے یہ میری سب کچھ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. اور اس کے بعد میں نے بجریز کو جو ہے تقریباً 1 سال 1.5 سال تک وہ بجریز کو میں نے بریڈ کروایا. جی اس کے بعد میں نے ایک فشر کا پیئر لیا تھا, ایک دوست تھا نا, اس سے جی لیا جی تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں آہستہ آہستہ جب میں نے لو برڈ بریڈ کیا تو جی مجھے اس جی میں بہت مزہ آیا بنسبت بجریز کے. جی جی تو اس میں جو ہے رنگ برنگے اور پرندے ہیں, رنگ برنگ کے بہت سارے کلرز ہیں اس میں. اور اس کی بریڈ جب میرے پاس آئی تو بہت اچھی بریڈ آئی, میں اس سے زیادہ اور موٹیویٹ ہو گیا, اور میں جو ہے اس کو آگے بڑھتا لے کے گیا, اور آج تک اس کو آگے لے کے آ رہا ہوں. جی جی. تو جو نیو ہے اور جو پرانا بھائی ہے مطلب KPK میں نا, تو مارکیٹنگ نہیں کرتے اور مارکیٹنگ کی وجہ سے مار کھا جاتے. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ کائنڈلی ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لوگ لائک فیس بک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, تو کائنڈلی ہمیں فالو کرے تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس, اس طرح کی ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ بر وقت پہنچتی رہے گی. تو نیکسٹ وداؤٹ ویسٹنگ مچ ٹائم جو ہے نا, ہم ٹائم کو اتنا ویسٹ نہیں کریں گے. تو نیکسٹ کوسچن میں کاشف بھائی سے یہ کروں گا کہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو کہ ہر باسط بھائی جو ہے نا یہ البائنو بریڈ کر رہا ہے, جیسا ابراہیم بھائی جو ہے نا یہ کریمینو بریڈ کر رہا ہے. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ ابھی کون سی برڈز بریڈ کرا رہے ہیں, اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں تو فی الحال جو ہے نا کمرشل برڈز جتنے بھی ہیں نا وہ سارے بریڈ کروا رہا ہوں. جی جی کچھ میرے پاس میوٹیشن ہے جن میں سے بلوٹوز کی بس کوئی پیئر ہے جی جی بالکل. جو وہ میں نے لگائی ہوئے. باقی میرے پاس ابھی تک بھی جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے کمرشل برڈز ہے وہ جی میں بریڈ کروا رہا ہوں. جی جی اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں میرا یہ خیال ہے, ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں جو ہے اور میوٹیشنز کی طرف جاؤں, لائک اس طرح کے پیل فلو ہے یا اوروٹیلیوٹس وغیرہ ہے, ان انشاءاللہ کی طرف انشاءاللہ. انشاءاللہ جی جی جاؤں نا. تو فی الحال میرے پاس جو ہے کمرشل برڈ سے کمرشل برڈ میں میرے پاس جو ہے گرین فشر ہو گئے, البائنو ریڈ آئی ہو گئے, البائنو بلیک آئی, البائنو اسپیٹینو, پار بلو پیسٹرینو, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں روزی کولیز کے, تو وہ سارے ابھی میرے پاس کرنٹ سٹیٹس میں جو ہے نا آپ کے پاس ماشاءاللہ کمرشل برڈز لگے ہوئے. کمرشل ہے, زیادہ تر ہاں. کمرشل ہے. تو
اگر کوئی بھائی کاشف بھائی سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا نمبر لاسٹ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. تو اگر کوئی قسم کی ڈیٹیلز چاہیے تو آپ ان سے بخوبی جو ہے نا تھرو واٹس ایپ اور تھرو کال آپ کال کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس نمبر بھی پرووائڈ کر دوں گا. تو نیکسٹ جو ہے نا میں آپ سے یہ کویسچن کروں گا کہ اس میں جو ہے نا پروفٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یا پروفٹ اس میں ہے لائف سٹائل بزنس میں؟ آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں تو آپ کو یہ بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لائف کا ٹائم کا یہ بزنس ہے، اس میں جتنا فائدہ ہے تو اس سے اتنا بڑا اس میں نقصان بھی ہے. جی جی جس طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بار اس پہ انویسٹمنٹ کر لیں گے جی جی اور بس پھر زندگی بھر اس سے کمائیں گے، نہیں، اس طرح نہیں ہے. جی آپ نے انویسٹمنٹ کیا لیکن یہ اس میں آپ کے برڈ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، جی بریڈ بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ بریڈ بھی نہ کرے، جی جی وہ مر بھی سکتے. تو یہ جو ہمارے نیو فینسر ہوتے ہیں ان کی ذہن اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے کہ بس یار ہم نے برڈس گھر لے کے آنا ہے، ان کو بریڈ کرانا ہے، اس کو سیل کر کے پیسے کمانے. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. جی یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کا پہلے سے اس کا ذہن بنا لیں، جتنے بھی نیو فینسیئر ہیں نا جی ان کو پتہ چل سکے جی اس طرح اس میں پروفٹ ہے، منافع ہے، اس طرح اس میں نقصان بھی ہے. تو جتنے بھی ہمارے جو نیو فینسیئر ہے وہ ان کا ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا. تو جب بھی وہ آتے ایک پیئر دو پیئر لے کے ان سے کچھ برڈز جو ہے وہ ایکسپائر ہوتے یا بریڈ نہیں کرتے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. وہ بھی کو برا بھلا کہہ کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میرے بھی جتنے بھی بڑے ہمارے سینئر حضرات ہیں، چاہے وہ پاکستان کے کسی کونے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہوں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جتنے بھی نیو فینسیئر ہیں ان کو یہ بتائے کہ اس میں جتنا منافع ہے تو وہ اس طرح اس اتنا میں اتنا نقصان بھی ہے نا. اپوزیشن میں لاس بھی اتنا ہے نا، ہاں مطلب بالکل ایسا ہے، جتنا ہر پروفٹ کاروبار میں آپ کو ہوتا ہے. نظر آ رہا ہے یا ہاں آپ اتنی کریکولمز یا آپ اتنی ہاں فیری ٹیل سنا رہے ہو نا تو اتنا بالکل اس میں جو ہے نا یہ نقصان بھی اتنا زیادہ بالکل ہے. یہ جو ہمارے جو بڑے سینئر ہے وہ ون سائڈ کا گیم اس کو دکھا رہے ہیں. جی جی دوسری سائڈ کا جو گیم ہے نا وہ ان کو نہیں دکھا رہے کہ یار دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے. جی جی لیکن اگر پروفیٹیبل کے لحاظ سے بات کی جائے نا تو ماشاءاللہ پروفٹ بھی اچھا آ رہا ہے اس سے نا. پروفٹ اس میں بہت اچھا ہے. دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پروفٹ نہیں ہے، جی جی تو اس میں پروفٹ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی جی یہ چھوٹا برڈ ہے نا، چھوٹے برڈ جتنے بھی ہے، لو برڈ ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی برڈس ہیں، ان کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہر سال 10 to 20% وہ کم ہوتی جاتی ہے. جی جی تو یہ تو ہمیں پہلے سے اپنا ذہن بنا دینا چاہیے نا. کبھی کبھار اوپر بھی چلی جاتی ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہاں ضرور جو ہے نیچے آئے گی. جی مثال کے طور پر ہم نے ایک البینو ریڈائی جی انٹو جی ایک البینو پیئر لے لیا. ایک پیئر لے لیا، جی ایک جی البینو ریڈائی انٹو البینو سپلیٹینو. سپلٹینو. جی اس جی ٹائم بالکل. کے حساب سے میں اگر کہوں آپ کو تو 20,000 میں پیئر تقریباً ہو جائے گا. جی جی 20 بالکل. لگ بھگ اس طرح کے ہو جائے گا. جی جی تو اس پیئر سے آپ کے پاس جب آپ اس سے نیکسٹ ایئر بریڈ لیں گے تو اس میں مثال کے طور پر ہم ایک لچ کا حساب کر لیتے تو ایک لچ میں آپ کے ساتھ مثال 2 البینو ریڈائی آ گئے، جی جی 2 جو ہے البینو بلیک آئی سپلیٹینو آ گئے. جی جی یہ 4 برڈز آپ کے پاس آ گئے. اب اس ٹائم آپ نے البینو ریڈائی خریدا ہے 15,000 کا. جی جی نیکسٹ ایئر جب آپ کے پاس بریڈ آئے گی تو ان کی پرائس جو ہے وہ نیچے چلی ہو چکی ہوگی. جی جی اور دوسری بات یہ کہ وہ چیکس ہوں گے، آپ چیکس سیل کر رہے ہوں گے نا. جی 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 بالکل. تو ہم حساب کر لیتے اس کو. جب ہم نے البینو ریڈائی 15,000 کا لیا تھا جی جی تو ہم سیل کریں گے ہم 10,000 کا، وہ حساب کر لیتے. جی جی تو بالکل. 2 البینو ریڈائی ہمارے پاس آئے تھے تو 20,000 تو یہ ہو گئے. جی جی جو ہم نے اس پر انویسٹمنٹ کیا تھا وہ جی تو ہمیں ایک لچ میں آ گئی. سپلیٹینو کی وہ اس کو بھی چھوڑ لیتے. جی جی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اینولی پروفیٹیبل کے مناسبت سے ہم جو ہے نا ایک پیئر سے 4 کلچ لے سکتے ہیں بالکل اینولی جو ہے نا. اور ایک لچ میں جو ہے نا ہمیں سارا کا سارا جتنا ہم نے انویسٹمنٹ کی ہاں تھی وہ برڈز کے بالکل اوپر پیئر کے بالکل اوپر وہ جو ہے نا باہر ہو چکا ہے. وہ باہر آ جاتا ہے. اس کے بعد تھرڈ جو ہے نا تھرڈ کلچ یا فورتھ تھرڈ ففتھ سوری سیکنڈ تھرڈ سیکنڈ. ہاں جی ہاں تھرڈ اور فورتھ جو ہے نا یہ ہمیں الٹا جو ہے نا پروفٹ بس دے رہا ہے. یہ پروفٹ ہے. لیکن جی جی کچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لچ آ جاتا ہے، دوسرے میں وہ ریڈائی برڈ ہے نا اس جی کی جی سرویول تھوڑا کم ہے. جی جی تو اس میں کبھی ہیومیڈیٹی کی وجہ سے، کبھی وینٹیلیشن کی کمی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہو کے ان کے پاس ایکسپائری آ جاتی ہے. تو جی پھر جی وہ سمجھتے یار کہ ہمیں نقصان ہو گیا. جی جی تو ان کو نقصان کدھر سے ہو گیا؟
جو اس کا جو اس نے انویسٹمنٹ کیا تھا وہ تو اس نے نکلوا لیا ہے, بالکل یہ بات یہ تو تو ہے. اس کا پروفٹ تھا. جی جی تو اگر یہ کلچ خراب ہو گیا تو دوسرا آ جائے گا, ایسی بات تو نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس 1 سال 2 سال بریڈ ہی نہیں آتی, جی جی بالکل بالکل. کبھی آتا ہے تو کبھی ایکسپائر ہوتا ہے, کبھی ڈیڈ ان شیل ڈیڈ ہوتا ہے, انشل کبھی آتا ہے, انفرٹیلیٹی کبھی ہوتی ہے. انفرٹیلیٹی. جی لیکن وہ ان لوگوں میں ایک چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمت نہیں ہارتے, جی جی وہ بالکل. صبر کرتے ہیں, صبر کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں جی جی اور ہمت نہیں ہارتے, تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس ہابی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہیں صبر ہوتا ہے, جی جی جن میں صبر ہوتا ہے وہی لوگ آگے جاتے ہیں. جی جن جی میں صبر نہیں ہوتا نا وہ کبھی آگے نہیں جا سکتے کسی بھی فیلڈ میں, جی لیکن جی اس میں جو ہے نا بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے جی. انسان کو. میں آپ کی بات کو انٹرپٹنگ کر رہا ہوں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اٹس اے پارٹ آف گیم ہے, بالکل مطلب مرنا لڑنا اڑنا یہ جو ہے نا یہ اس ہابی کا اصول ہے. بالکل تو ایسا ہی. نیکسٹ کوسچن جو ہے نا میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ دیکھیں ہر کوئی کی یہی کوسچن آج کل چل رہی ہے, ابھی بریڈنگ کا سیزن چل رہا ہے نا, جی جی تو ابھی ہمارے جتنے بھی سینئر ہے جونیئر ہے جتنے بھی اس کی یہی ریشو چل رہی ہے کہ فیلو ابھی نہیں پل رہا, تو آپ کے سوچ کے مناسبت سے ابھی کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ مطلب دیکھیے جس طرح پیل فیلو ایک ریڈائی برڈ ہے, اس طرح ڈن فیلو بھی ہے, جی البینو ریڈائی بھی ہے, اور جی اس کے علاوہ کریمینو بھی, یہ سارے ریڈائی برڈز ہیں. تو جی ریڈائی برڈز جتنے بھی ہیں نا جی ان جی کی سروائیول ریشو کم ہوتی ہے کیونکہ ان کی جین جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. جی جی بالکل. تو ان کے لیے ہمیں جو ہے کچھ اقدامات جو ہے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ سروائیو کر جائیں گے. تو بہت سی غلطیاں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, لیکن ان میں جو بیسیکلی جو میرے خیال میں جو بیسیکلی ہم خیال نہیں رکھتے, جی تو وہ یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی برڈز ہوتے ہیں جو نیو فینسیئر جو خریدتے ہیں اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو ریڈ آئی برڈ خرید رہا ہوں, چاہے وہ البینو ریڈ آئی ہے, کریمینو ہے, پیل فیلو ہے, ڈن فیلو ہے, میں جو خرید رہا ہوں وہ کس برڈ سے نکلا ہوا ہے اور وہ اسٹرانگ بلڈ لائن ہے بھی کہ نہیں ہے. اسٹرانگ بلڈ لائن کے برڈ تب ہوں گے جب وہ سپلٹ ٹو سپلٹ سے نکلے ہوں گے. جی جی بالکل. مثال کے طور پر میں ایک البینو ریڈائی لے رہا ہوں, اگر جی وہ سپلٹ ٹو سپلٹ سے نکلا ہوگا تو جو البینو ریڈائی آئے گا نا سپلٹ ٹو سپلٹ سے وہ جی جی اسٹرانگ بلڈ لائن کا ہوگا. جی بالکل بالکل. تو اس طرح کے سپلٹ ٹو سپلٹ سے جب ریڈ آئی ویژول برڈز آتے ہیں ان کو جی اگر آپ آپس میں بھی لگائیں گے نا, ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی بھی لگائیں گے تو ان سے بھی ریڈ آئی آئیں گے, وہ سروائیو بھی کر جائیں گے. لیکن اس طرح کی پیئرنگ سینئر جو ہے وہ اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ جب ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی آپ لگا لیتے ہیں تو جو آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کے پاس سروائیو کر جائیں گے, لیکن جو آ رہا ہے یہ جو آگے نسل بڑھائیں گے نا تو اس کی جو ریشو ہوگی سروائیول کی وہ بہت پھر کم ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی پھر سے لگا لیا. تو میرا بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کم از کم اگر ہم سپلٹ ٹو سپلٹ والے برڈ سے نکلے ہوئے ریڈ آئی برڈ نہیں لے سکتے تو کم از کم سپلٹ ٹو ویژول والے سے برڈ جو پیئر سے جو بریڈ آتی ہے ان میں سے کچھ چکس لے. بالکل. میرے خیال میں ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ان کو ان کی بچانے کے لیے ہم کچھ اقدامات کرتے ہیں, وہ یہ کہ ان کی جو ریڈ آئی برڈز ہے ان کی ہاضمے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. جی جی تو بالکل. ان کے لیے بہت سے لوگ جو پروبایوٹکس بھی یوز کرتے ہیں, جی جی بالکل. اور جن جو نیو فینسیئر ہے ان کے پروبایوٹکس ان کے رینج میں نہیں جی ہوتا, جی بالکل یہ تو بات پھر تو صحیح ہے. یہ چیک ان کو ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو جو گریپ واٹر ہوتا ہے گریپ واٹر. جی جی گریپ واٹر ہوتا ہے جی جی یہ یوز کرے, یا اس کے علاوہ جو دہی ہوتا ہے جی جی دہی کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے 4-5 قطرے, لیکن ان کا اپنے خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ دہی کے آپ کو پتہ ہے کہ دہی 2-3-4 دن زیادہ گزر جائے تو اس کا جو اسمیل ہوتا ہے وہ جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے نا, جی جی تو بالکل. پھر وہ ہمارے چیز کو نقصان دے سکتا ہے. یہ تھوڑا سا رسک کی کام ہے. تو اسے جو گریپ واٹر ہے نا اس سے یہ بھی ٹھیک ہے, اس سے جو ان کا ہاضمہ ہے گریپ واٹر ووڈ وار والا, تو اس سے ان کا ہاضمہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جی جی. اور پھر سروائیو کر جاتے ہیں. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن کی طرف میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا کہ دیکھیں کچھ بندے جو ہیں نا وہ برڈس کے ڈی این اے کراتے ہیں, کچھ جو ہے نا ٹوٹکوں سے کام چلا لیتے ہیں کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے, لک لائک میل ہے لک لائک فیمیل ہے. تو یہ اگر ہابی کے مناسبت سے آپ چیک کر لے تو ٹھیک ہے, اگر بزنس کے اسٹریٹجیز سے آپ چیک آؤٹ کر لے تو مطلب برڈس کے بارے میں آپ کیا کہو گے کہ ڈی این اے مطلب نیو کروانی فینسیئر چاہیے. کروانا چاہیے
या टोटको से काम चलाना चाहिए? देखिए, अगर आप बिज़नेस के लिहाज से इसको कर रहे हैं ना, अगर हम सब इसको पता ही है आपको कि बिल्कुल। 99% या इससे भी ज़्यादा लोग जिसको बिज़नेस की जी, जी। तरह केपीके में माशाल्लाह, जी, हाँ, जी। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसको पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं उसको जी, जी, ब्रीड करवा रहे बिल्कुल। हो। ज़्यादातर लोग इसको एज़ अ बिज़नेस ब्रीड करवाते हैं। जी, जी। तो हमें अगर एज़ अ बिज़नेस इसको ब्रीड करवाना है तो फिर हमें डीएनए करवाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर हमने एक चिक जो है वो अब मिसाल के तौर पर 3 महीने का है, हो गया है अभी, और हम उसको डीएनए नहीं करवाते, पूरा साल इसको तैयार करते हैं ब्रीड के जी, लिए। बाद बिल्कुल। में हमें पता चलता है यार हमने पेयर किया था, पहला क्लच खराब हो गया, क्यों? वो 2 फीमेल जो है वो पेयर हो गई थी। जी, बिल्कुल। तो 1 क्लच तो इससे आपका ज़ाया हो गया। जी, बिल्कुल। तो फिर हम उसको दूसरे पेयरिंग में लगाते हैं तो कभी वो पेयर नहीं होता, कभी क्या हुँ। मसला, कभी क्या तो पूरा सीज़न इधर-उधर टाइम चल जाता खराब है हो ना, टाइम जाएगा। बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसलिए हमें जब हम टाइम पर डीएनए करवाएँगे, हुँ। वो हमें तो बज़ाहिर लग रहा है कि हमसे कुछ चंद पैसे जो है 500 या 600 रुपए वो चले गए, जी। लेकिन वो चले नहीं गए, वो इसमें हमारे साथ है वो हमें और फ़ायदा देंगे। जी, वो बिल्कुल। इन्वेस्ट हो गए, वो हमें फ़ायदा देंगे, वो नुकसान नहीं है। और जी। तो डीएनए करवाना चाहिए, डीएनए से हमारा टाइम भी बचत हो जाएगा और जो क्लचेस वगैरह है वो भी सेफ रहेंगे इससे, जी, जी। और पेयर में आसानी भी होगी, पेयर भी हुँ। आसानी से बन सकेगी। आप कह रहे हो कि फर्स्ट थिंग जो है ना डीएनए करनी चाहिए डीएनए बिल्कुल बर्ड्स के करवानी लिए। चाहिए। हाँ, एक ऑप्शन है, मतलब ऐसे है कि हम अभी फोस्टरिंग पेयर लगा रहे हैं, फोस्टरिंग पेयर के लिए कोई डीएनए नहीं करवाता, जी। तो वो ठीक है, उसके लिए अगर हम नहीं करवाते ना तो वो ठीक है। वो मिसाल ऐसा होता है कि हमने 30 पीस है हमारे पास, मिसाल हुँ। के तौर पर ग्रीन फिशर के 30 पीस है, हम उसको फोस्टरिंग करवाना चाहते हैं, जी, जी, और बिल्कुल। इसमें हमने हमारे टारगेट होता है कि हमने इससे कम से कम 20 जोड़े इसमें से हमने निकालने हैं। फोस्टिंग के लिए। फोस्टिंग के लिए जी, निकालें तो जी। वो आसान तरीके, कोई इसको कॉलोनी में छोड़ देते, कोई अपने हाथ से छिक करके उसको एक-एक कैच में डालते। हुँ। कुछ लोग इसको कॉलोनी में छोड़ के 1-2 बॉक्स लगा लेते हैं, तो इसमें जो पेयर होता है वो बॉक्स के अंदर जाता है और वो बॉक्स जो है वो उठा के कैच में ले जाता है। जी, जी, तो कुछ बिल्कुल। वो उसमें फिर ठीक है, लेकिन जो आप म्यूटेशन में जाते हैं तो फिर आपने डीएनए करवाना जी, होगा, जी। फिर ये चीज़ नहीं करवाना होगा और फिर। दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि देखें अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक पेयर है वो डन फेलो का बच्चे पाल रहा है। तो माशाल्लाह फॉर एग्ज़ाम्पल लुक लाइक कॉमन लुटीनो हो गया ना, जी, तो फर्स्ट स्टेप जो है ना आपने कॉमन लुटीनो की डीएनए कर ले। वो तो माशाल्लाह बड़े बर्ड्स के बच्चे तो ये पाल रहा है ना, तो मतलब आपने खैर मदार और उसकी सेहत का ख्याल जो है ना डन फेलू से भी आपने अच्छा रख लेना है। आप ये कह रहे हो ना? बिल्कुल ऐसा जी, ही। जी। तो नेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपसे ये कहूँगा कि न्यू फेंसियर के लिए आप लव बर्ड्स में जब वो एंट्री करेगा तो आप उसको कौन से बर्ड्स जो है ना स्टार्टिंग के लिए रिकमेंड कर दो कि ये स्टार्ट कर ले या ये बाय कर ले? देखिए, जितने भी न्यू फेंसियर हैं ना, तो उनको मेरा एक मशवरा है। ये एक मशवरा मैं इनको देना चाहता हूँ। तो जितने भी न्यू फेंसियर आना चाहते हैं, उनको पहले ये मशवरा है कि वो इस बिज़नेस में आए, तो वो क्वालिटी को पीछे छोड़े। पहले अपने पैसा कमाना है, जी, जी। बाद में क्वालिटी के साथ देखेंगे। जो न्यू फेंसियर अक्सर आते हैं ना, वो 2-3 महीने होते या 1 साल भी नहीं होता, वो क्वालिटी के पीछे लगा रहता है। हम्म। तो क्वालिटी के पीछे हमें नहीं लगाना चाहिए। क्यों? जब न्यू फेंसियर में मिसाल के तौर पर मेरे द्वारा एक स्टूडेंट है वो बर्ड पाल लेता है, जी, जी। तो जब वो क्वालिटी के पीछे लगा रहेगा तो हम्म। क्वालिटी में अब नाम बनाना और काम करना उसमें पैसे भी लगता है और टाइम भी लगता है। बिल्कुल, जी, जी। तो कम से कम 3-4 साल 5 साल 6 साल उसको वर्क करना पड़ेगा। हम्म। तो घर में लोग कहेंगे कि यार ये क्यों, ये किस मर्ज में पड़ चुका है ना, पैसे इसको आ रही हो और भी पैसे इसमें इन्वेस्ट मतलब कर आप रहा बात है कर ना। रहे हो कि दो बातें हैं, एक है क्वांटिटी और दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी, तो क्वांटिटी की बात की जाए ना, मतलब फर्स्ट। पहले जितने भी जी, न्यू जी। फेंसियर है ना, वो पहले क्वांटिटी को फोकस करे, वो पहले पैसे को फोकस करे कि हमने पैसा किस तरह कमाना है। जी, जी। क्वालिटी और वो सब पीछे की बात है। जी, जब जी। आप इसमें ग्रो करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, क्वालिटी जो है वो पीछे की बात है। क्वालिटी फिर वो सब हो जाएगा, वो फिर हमने सीखनी है, उस पर काम करनी है, वो बहुत लॉन्ग टाइम जो है वो काम है ना। जी। पहले हमने ये करना है कि हमने पैसे को फोकस करना है कि हमने इससे किस तरह से इनकम जनरेट करना है। जी। तो इसके लिए हमें क्वांटिटी में भी काम करना होगा
जी اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمرشل برڈز لگائیں نیو فینسیئر. جی وہ کیونکہ وہ ہر کوئی جو ہے آسانی سے سیل کر سکتا ہے. جی تو جب یہ سیل کرے گا کمرشل برڈز کو تو گھر میں لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس میں تو پیسے بھی ہے. تو جی گھر والے آپ کو الٹا سپورٹ کریں گے اور زیادہ سپورٹ کریں گے آپ بالکل کو. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں اب اتنا ہو گیا ہوں, میرے شرٹ کا خرچہ بھی جو ہے وہ کمرشل برڈ سے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ مجھے بھی جو ہے وہ پیسے بچتے ہیں, جی جی تو اس کے بعد آپ جو ہے نا کوالٹی پر جائے, کوالٹی سیکھے, کوالٹی پر کام کرے, جی تب آپ جا کے اپنا نام بنائیں گے. اگر آپ نیو فینسیئر آئے گا وہ ہوں پہلے سے ہی کوالٹی کے چکر میں پڑ جائے گا تو وہ ایک سال کے اندر یا 2 سال کے اندر وہ اس ہابی سے ڈی موٹیویٹ ہو کے چلا جائے گا کہ یار میں نے تو نیو فینسیئر اگر کوالٹی برڈز بریڈ کروا بھی لیتے تو اس سے کوئی نہیں لیتا. کیوں؟ ہوں کیونکہ ہمارے جو کے پی کے میں جو ہے نا, جس طرح آپ نے بات کی کہ ہماری کے پی کے میں جو مارکیٹنگ ہے وہ بہت کم ہے, ہوں بہت زیادہ کم ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے برڈ سیل بھی نہیں ہوتے. جو نیو فینسیئر ہوتا ہے تو ان کا تو بالکل بھی مارکیٹنگ نہیں ہوتا, جی تو وہ پھر بالکل کوالٹی برڈ کو کدھر سیل کرے گا؟ جی جی اگر اس نے بالکل کوالٹی بریڈ بھی کی تو وہ کدھر سیل کرے گا؟ تو بالکل نہیں سیل کر سکتا. اس لیے ہمیں جو ہے پہلے کمرشل برڈ اور پیسوں پر فوکس دینا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ایسے پیسے کما سکتے ہیں. جی جی بس ده بند کړه ته شي اوس تاسو په ذهن کې څه کوېسچن شته چې ځان وکم نه مبند نو سره بلا بار دا څه کوېسچن چې ځار نو کما دا شی بند کړه بند کړه بیا کو صبر وکړه زه نه څه دغه تاسو چې کوم بریډینګ سیزن روان دی کنه زیاتره کسانو مرګ